بات یہ ناظرین کہ طلاق 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 یہ وہ الفاظ ہیں جو ایک مرد کی زبان سے انگار بن کر نکلتے ہیں اور عورت کے وجود پر بجلی بن کر گر جایا کرتے ہیں۔ اس ایک لفظ کے اثرات ناظرین اتنے بھیانک ہوتے ہیں کہ اس کی لپیٹ میں صرف دو لوگ نہیں آتے بلکہ یہ آگ دو خاندانوں کو بری طرح جلا کر اور جھلسا کر معصوم بچوں کی زندگیوں تک کو تباہ و برباد کر دیا کرتی ہے، اسے کھا جایا کرتی ہے۔ انہیں احساس کمتری میں مبتلا کر کے نفسیاتی عوارض کا شکار بنا دیتی ہے اور ایک لمحے کا غلط فیصلہ ناظرین ایک لمحے کا غلط فیصلہ نسلوں پر محیط ہو جاتا ہے، پھر پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں رہتا۔ ناظرین کرام، جس معاشرے میں طلاق کی کثرت ہو جائے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ معاشرہ فطری زندگی کے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ بدقسمتی سے طلاق آج ہمارے معاشرے کا ناظرین ایک ایسا کینسر بن چکا ہے جو ہمارے خاندانی نظام کے جسم کو چاٹ کر کھوکھلا کر رہا ہے۔ حلال کاموں میں ناظرین یہ وہ حلال کام ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے اور شیطان کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، جس کی وجہ سے عرش الہی بھی کانپ اٹھتا ہے۔ ناظرین کرام، طلاق کا مسئلہ مغربی معاشرے کا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ یہ جملہ ہی بالکل غلط ہے صاحب کہ چونکہ مغرب میں ڈیورس بڑھ رہی ہے تو یہاں بھی جو سلسلہ بڑھ رہا نہیں۔ طلاق کا مسئلہ مغربی معاشرے کا ہے ہی نہیں، کیونکہ وہاں تو نکاح کا انسٹیٹیوشن ہی اب ناپید ہو چکا ہے۔ مغرب میں اگر یہ مسئلہ ہے ناظرین تو مسلم فیملیز کا مسئلہ ہے۔ جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں، یہ مسئلہ تو ایکچولی ہمارا مسئلہ ہے، مسلم معاشروں کا مسئلہ ہے اور مسلم فیملیز کا مسئلہ ہے۔ طلاق کے اس بڑھتے ہوئے رجحان سے معاشرے کا کوئی طبقہ بھی ناظرین ایسا نہیں ہے جو متاثر نہ ہوا ہو، یعنی صرف اپر کلاس نہیں، مڈل کلاس نہیں، لوور کلاس نہیں، ہر کلاس اس سے متاثر ہوئی ہے۔ میرے نزدیک ناظرین، میرے نزدیک اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ وجہ کیا ہے تو میں صرف ایک وجہ سمجھتا ہوں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ صرف اور صرف دین سے دوری ہے ناظرین۔ اب جتنی بھی وجوہات ہیں، چاہے اس میں عدم برداشت کو آپ لے لیجئے، اس میں آپ نشے کو لے لیجئے، تشدد ہو، بے جوڑ رشتے ہو، بے روزگاری ہو، فلموں اور ڈراموں کا اثر ہو، موبائل فونز کا استعمال ہو، انٹرنیٹ ہو، سوشل میڈیا ہو، ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہوں، کم عمری کی شادی ہو، اسٹیٹس کا فرق ہو، ذہنی ہم آہنگی نہ ہو، انا پرستی ہو، جہیز کا مسئلہ ہو، لالچ ہو، احساس محرومی ہو، شمع برداروں اور این جی اوز کا اس میں کردار ہو، یہ سارے امراض ناظرین جنم ہی اس وقت لیتے ہیں جب دین سے دوری شروع ہو جاتی ہے۔ مطلب ہم اپنی اولادوں کو ناظرین دنیاوی ترقی کے لیے سب کچھ سکھاتے ہیں، صاحب سب کچھ بتاتے ہیں، نہیں سکھاتے تو شادی سے پہلے رشتہ نبھانے کے آداب ہم نہیں سکھاتے۔ پہلے وقتوں میں ناظرین مجھے کہنے دیں جملہ، جب خاندان میں طلاق کا مسئلہ اٹھتا تھا تو پورا خاندان اور برادری جو ہے وہ دہل جایا کرتی تھی صاحب، یعنی اس ایک لفظ کو بہت گالی سمجھا جاتا تھا۔ گھر کے بڑے اور خاندان والے مل کر کسی نہ کسی طرح نباہ کرانے کی کوشش کرتے تھے، مگر اب تو صورتحال بہت مختلف ہو گئی ہے۔ اب تو یہ کہ بنی تو بنی ٹھیک ہے، ورنہ ٹھیک ہے ہم اون کر لیں گے اپنی بچی کو اور دیکھ لیں گے بچے کو۔ معاملہ یہ ناظرین کہ گیلپ اور گیلانی سروے کے مطابق پاکستان میں 98% لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اب طلاق کا ریشیو پاکستان میں بڑھتا جا رہا ہے۔ پاکستانی معاشرے میں اب یہ میں آپ کو ریکارڈڈ کیسز بتا رہا ہوں اور اس کو توجہ سے سنیے، دل تھام کے، انتہائی بھیانک کیسز ہیں ناظرین۔ نان رپورٹڈ کیسز کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، صرف رپورٹڈ کیسز کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں طلاق کے واقعات تشویشناک حد تک بڑھتے جا رہے ہیں کہ ایک رپورٹ کے مطابق 1970 میں طلاق کی شرح پاکستان میں 13% تھی، یعنی 100 میں سے 13 شادیاں طلاق کا جو ہے وہ نتیجہ بن جایا کرتی تھی، اور حالیہ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں طلاق کی شرح 35% تک بھی پہنچ گئی ہے، بلکہ اس سے زیادہ بھی، یعنی 100 میں سے 35 شادیوں میں طلاق ہو رہی ہے۔ یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے ناظرین۔ صرف کراچی کی مثال، ایک سیمپل کیس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ظاہر سارے سٹیٹس تو بیان نہیں کر سکتا، صرف کراچی کی مثال لے لیں ناظرین کہ 2010 میں طلاق کے 40,410 مقدمات رپورٹ ہوئے اور رجسٹر ہوئے۔ 2015 میں صرف خلا کے 13,433 سے زیادہ مقدمات نمٹائے گئے۔ اب اوسطاً کیسز کی صورتحال 19 سے 20,000 کے قریب سالانہ بنتی ہے ناظرین۔ صرف لاہور شہر میں خلا کے واقعات 18,901 سے بڑھ کر 20,000 تک پہنچ گئے ہیں۔ 2005 سے 2008 تک کم و بیش 75,000 طلاقوں کی رپورٹس جو ہیں ناظرین وہ رجسٹر ہوئی ہیں، اور 2008 سے 2011 تک کم و بیش 1,00,000 طلاقوں کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں ناظرین۔ 2017 میں 5,000 خلا کے کیسز آئے، جن میں 3,000 لو میرجز کے کیسز تھے۔ لاہور کی 8 فیملی عدالتوں میں ناظرین گھریلو جھگڑوں کے باعث خلا کے 15,800 دعوے دائر ہوئے، جبکہ فیملی عدالتوں نے 7,700 خواتین کو خلا کی ڈگریاں جاری کیں۔ ایک دہائی میں تقریباً لاہور میں، سنیے صاحب کیسی بھیانک صورتحال ہے کہ ایک دہائی میں ناظرین صرف لاہور میں کم و بیش 2.5 کے قریب طلاقیں دیکھنے میں آئی ہیں۔ خلا کی ڈگریاں لینے والی خواتین میں تعلیم یافتہ خواتین، صحت میں کام کرنے والی خواتین، ملٹی نیشنل سے تعلق رکھنے والی خواتین، نجی اور سرکاری اداروں میں ملازمت کرنے والی خواتین،
ایلیٹ کلاس اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین شامل ہیں۔ ناظرین، پاکستان کے دو بڑے اور پڑھے لکھے شہر یعنی کراچی اور لاہور میں اوسطاً 150 طلاقیں روزانہ رجسٹر ہوتی ہیں۔ نکاح ناظرین، یہ مجھے جملہ کہنے دیں، کوئی گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے۔ یہ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ طلاق کے ذریعے اس کو ختم کر دیا جائے، بلکہ نکاح انسان کے لیے بنیادی طور پر نسل انسانی کو آگے بڑھانے کا ایک حلال ذریعہ اور حلال راستہ ہے۔ طلاق کے ان بڑھتے ہوئے کیسز کی ناظرین کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، مگر تدارک صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم دین کی تعلیمات کو سمجھ لیں۔ دیکھیں صاحب، کچھ بھی کر لیں، ادھر ادھر بھاگیں، ویسٹ پہ جائیں، ایسٹ پہ جائیں، دائیں بائیں جائیں، آگے پیچھے جائیں، ایک مدار ہے، ایک راستہ، ایک مرکز ہے۔ جب بھی دینی تعلیم کو ہم چھوڑیں گے تباہیاں ہوں گی، اور دین کی تعلیمات کو پکڑ لیں گے تو پھر یقین مانیے انشاءاللہ گھر ہمارے بنے بھی رہیں گے، سورے بھی رہیں گے، اور طلاقیں بھی نہیں ہوں گی۔